أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اب اس کے ڈائریکٹ جو ٹرانسلیشن معنی ہوئے کیا ہوئے کہ یہ کتاب نہیں شک میں اس ہدایت لیے پر ہر کی پرہیزگاروں، یعنی جو ٹکڑا ٹکڑا اس کو سینٹنس کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو کیسا ہے، وہ بلند رتبہ کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں یا پرہیزگاروں کو. وہ بلند رتبہ کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو یا پرہیزگاروں کو. تعلق سورہ فاتحہ کو الحمد سے شروع فرمایا، جس کے معنی اس قدر ظاہر ہیں کہ بچے بھی جانتے ہیں اور ہر شخص سنتے ہی اس کے سمجھنے اور جاننے میں کچھ تعمیل نہیں کرتا. لیکن سورہ بقرہ کو الف لام میم سے شروع فرمایا، جس کے معنی میں عام تو کیا بڑے بڑے علماء اولیاء بھی حیران ہیں. اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن پاک بعض لحاظ سے بہت آسان ہے اور بعض اعتبار سے سخت مشکل. اب دیکھو سورہ فاتحہ جب شروع کرتے سورہ الحمد بولے تو الحمد تو سب سمجھ جاتے ہیں، معنی بہت بڑی آسانی سے سمجھ جاتے، لیکن سورہ بقرہ جو شروع ہوا تو الف لام میم سے شروع ہوا، جس کو مخطیات کہا گیا، یعنی راز کی بات کہا گیا. تو بڑے بڑے علماء اکرام، بڑے بڑے عالم بھی اس کے معنی کو نہیں جانتے. اس کے بعض ظاہری معنی تو اس قدر آسان ہیں کہ سن کر ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور بعض اسرار و رموز اس قدر دشوار ہیں کہ جس کے لیے عقل انسانی کافی نہیں ہوتی، نقل حدیث ہی کی ضرورت پڑتی ہے. دیکھو دنیا کی بعض چیزیں ایسی عام ہیں کہ ہر شخص کو بلا تکلف مل جاتی ہیں، جیسے ہوا، پانی وغیرہ، اور بعض وہ چیزیں ہیں کہ بہت دشواریوں سے حاصل سے خاص ہی کو ملتی ہیں، جیسے کہ ہیرے موتی جواہر وغیرہ. اگر قرآن کریم بالکل آسان ہوتا تو کوئی شخص شیخی سے کہہ سکتا تھا کہ میرا دماغ اس کے سمجھنے کے لیے کافی ہے. ضرورت تھی کہ کچھ راز کی باتیں اس میں ایسی بھی ہوں کہ جن کو سنتے ہی بڑے سے بڑا عالم اپنے عاجزی کا اقرار کرتے ہوئے پکار کر یہ کہنے لگے سبحان اللہ لا علم لنا، کہ اے پروردگار ہمیں نہیں خبر، اپنے راز تو ہی جانتا ہے. سورہ بقرہ کا اولین کلمہ وہ مقرر کیا گیا کہ جس کو سن کر انسان اپنی عاجزی کا اقرار کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو قرآن پاک میں کئی ایسے آیتیں ہیں، کئی ایسی باتیں ہیں جو بآسانی آپ سمجھ سکتے ہیں، اور کئی ایسے رموز ہیں جو سمجھنے کے لیے بہت دشواریاں ہیں، بہت علم چاہیے، بہت سمجھ چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. تو اس لیے کہا گیا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص منشا تھا کہ جو ہے نا قرآن پاک میں ایسی آیتیں بھی رکھی جائیں جن کو اچھے نہیں سمجھ سکے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سمجھا سکے وہی سمجھ سکے، جن پہ اللہ کا فضل ہوا وہی اس راز کو جان سکے. سبحان اللہ. تو بہت سارے قرآن پاک میں رمز موجود ہیں، کوڈ ورڈز موجود ہیں، اس لیے ہزاروں لوگ جو ہے نا کئی سالوں سے جو ہے نا قرآن پاک کی ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہر لفظ کی جو ہے نا کوڈنگ ڈیکوڈنگ کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا، سمجھا جاتا، سنا جاتا. تو یہ بہت راز و نیاز قرآن پاک میں موجود ہیں. تفسیر جو اس کی ہے، حق تو یہ ہے کہ اس الف لام میم کے معنی اللہ اور اس کے رسول اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہم کو چاہیے کہ اس کے حق ہونے پر ایمان لے آئیں اور یہ کہہ دیں کہ اس کے معنی وہ ہیں جو رب تعالیٰ نے بتائے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے. تفسیر روح البیان شریف میں اس جگہ فرمایا کہ یہ الف لام میم ان کلاموں میں سے ہیں جن کے معنی کی خبر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں تھی. ڈاک خانے کے ذریعے حاکم کے پاس کچھ شاہی تاروں میں ایسے حروف آتے ہیں کہ جن کو خود تار کا لانے والا پوسٹ ماسٹر اور لانے والا تار بابو بھی نہیں سمجھ سکتا، لیکن جس حاکم کے پاس وہ تار آتا ہے وہ اسے خوب سمجھتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ رب نے سب کچھ بتا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ورنہ حضور ان متشابہات کے معنی ہرگز نہ سمجھتے اور ان کا نزول بیکار ہوتا. یعنی یہاں پہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بہت ساری ایسی جو کوڈ ورڈز ہیں تو متشابہات ہیں، ان کے معنی ہم کو ایمان رکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اس کو بہتر جانتے ہیں. اب ہوتا کیا معلوم ہے کہ کئی ایسی آیتیں قرآن پاک میں آئی، کئی ایسی ورڈز آئے قرآن پاک میں آئے کہ جن کو جبرائیل علیہ السلام کو بھی خبر نہ تھی، حالانکہ وہ لے کے آ کے پہنچائے، لیکن اس کے کیا معنی ہیں، اس میں کیا راز ہے، وہ بھی نہیں جانتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ایسی مثال کہ بھائی پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ کوئی خفیہ خط کوئی بادشاہ کسی بادشاہ کو لکھتا مثال کے طور پہ، تو اس میں کچھ ایسے ورڈز، ایسے کوڈ ورڈز ہوتے جو ہے نا اگر کوئی خط پڑھ بھی لے تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں.
جن تک وہ خط پہنچنا ہے وہی اس راز کو سمجھ سکتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے علوم، یعنی سارے علم، وہ سارے متشابہات کی معنی جو ہے نا، کوڈ ورڈز، وہ سب راز دے کر دنیا میں بھیجے۔ ورنہ آپ پہ جو قرآن نازل ہوا اس میں اگر ایسے الفاظ آ جاتے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا اس کے معنی، تو مطلب ہی کیا تھا نازل ہونے کا؟ نیز رب نے صلاۃ، زکوٰۃ وغیرہ ساری عبادت کا حکم دیا، مگر کسی عبادت کی تفصیل نہ بیان کی، نہ حضور نے پوچھا کہ زکوٰۃ کتنے مال سے کتنی دیں، کب دیں، کیسے دیں، بلکہ بتلایا مل صحابہ کو ہر حکم قرآنی کی تفصیل سمجھا دی۔ کلمہ الف لام میم نے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اور عالم پیدا ہونا بتا دیا۔ چنانچہ روایت سے ثابت ہے کہ جب کاف ہا یا عین صاد نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عرض کیا کاف تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جان لیا، پھر عرض کیا ہا، فرمایا میں نے جان لیا، پھر عرض کیا یا، فرمایا میں نے جان لیا، پھر عرض کیا عین، فرمایا میں نے جان لیا، اور پھر عرض کیا صاد، فرمایا میں نے جان لیا۔ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جان لیا؟ مجھے تو کچھ خبر نہ ہوئی۔ یعنی اسی قرآن پاک میں انشاءاللہ آگے آئے گی تفسیر اس کی، تو کاف ہا یا عین صاد جو دوسرا مخطیات ہے جب نازل ہوا تو اس کا واقعہ ایسا پیش آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک ایک حروف بولتے اور آپ نے بولا کہ میں نے جان لیا، میں سمجھ گیا۔ تو بعد میں جبرائیل امین یعنی آپ بولتے حیرت میں آ جاتے، آپ بولتے کہ بھائی آپ نے کیا جانا؟ میں نے تو کچھ نہیں سمجھا۔ تو جو راز کی بات تھی وہ رب العالمین اور ان کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کی بات تھی۔ لیکن بعض علماء کرام نے بطریق تعویل ان کے کچھ معنی بیان کیے ہیں، یعنی تعویل یعنی بولتے ہیں نا اندازہ لگانا، یعنی اپنے علم سے، اپنی سمجھ سے، نبی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، فضل سے جو ہے نا ایک اندازہ لگانا، وہ تعویل پیش کی۔ لیکن وہ بھی فرماتے یہی ہیں کہ حقیقی معنی وہی ہے جو رب جانے، وہ تعویلیں یہ ہیں۔ یعنی کچھ لوگ جو تعویل بیان کیے وہ یہ ہیں، اولاً ایک الف لام میم قرآن پاک کا نام ہے، کوئی کہتا ہے کہ الف لام میم قرآن پاک کا نام ہو سکتا۔ دوسرا الف لام میم سورہ بقرہ کا نام ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ سورہ بقرہ کا نام، بلکہ جو بھی صورتیں اس قسم کے حروف سے شروع ہوتی ہیں وہ اس صورت کا نام ہوتی ہیں، جیسا کہ حام میم وغیرہ بھی ہیں۔ اب تیسری تعویل، اس کا ہر حروف حق تعالیٰ کے بعض ناموں کا پہلا حروف ہے، یعنی الف سے مراد اللہ، اور لام سے مراد لطیف، میم سے مراد معین یا مجید یا منان۔ اب کوئی یہ تعویل پیش کرتے کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے اسم جو نام ہے اس کے پہلے حروف ہوں، الف سے اللہ، اور لام سے جو ہے نا لطیف، اور میم سے جو ہے نا منان یا مجید۔ چوتھی تعویل، الف سے مراد انا یعنی میں، لام سے مراد اللہ، اور میم سے مراد علم یعنی میں جانتا ہوں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی اور ایک جنہیں تعویل فرماتے ہیں۔ پانچویں تعویل یہ ہے کہ یہ اللہ اور دوسری ذاتوں کے ناموں کے مخفف حروف ہیں، یعنی الف سے مراد اللہ، لام سے جبرائیل، اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مقصود یہ ہوا کہ اس میں قرآن پاک کو بھیجنے والے اور پہنچانے والے اور رسول کرنے والے کے نام ہیں، یعنی یہ قرآن کریم اللہ نے بھیجا، جبرائیل لائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا۔ یہ ایک تعویل کسی نے پیش کی۔ چھٹی تعویل یہ ہے کہ یہ حروفوں کے نام ہیں، یعنی اس سے مراد الف لام میم ہی ہے، تو منشا یہ ہے کہ قرآن پاک بھی انہی حروفوں سے بنا ہے جن سے اے انسان تیرے کلام بنتے ہیں، لیکن پھر اس قدر اعلیٰ کلام ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام الہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک طرح طرح کی حقیقت میں اس کے معنی تو اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، اور وہ خوش نصیب جانتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عطا کیا۔ لیکن اب کچھ تعویلیں جو پیش کرتے ہیں، یعنی اندازہ جو بولتے ہیں نا، اندازہ لگانا یا کچھ بات پیش کرنا، وہ یہ تعویلیں تھی جو مختلف بزرگان دین نے تعویلیں پیش کی۔ اب اس میں ایک اعتراض کا ذکر ہے یہاں پہ کہ قرآن پاک تو عمل کرنے کے لیے آیا ہے، اگر اس کی مراد اس قدر چھپی ہوئی تھی تو اسے قرآن پاک میں رکھا ہی کیوں گیا؟ اگر یہ راز کی بات تھی تو صحیح صیغہ راز میں رکھی جاتی۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو قرآن پاک تو پورا ہدایت کے لیے آیا، تو بولے پھر اس میں راز رکھا ہی کیوں گیا؟ اگر راز تھا تو راز الگ رکھ لینا تھا، قرآن پاک میں راز کیوں رکھا گیا؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خیال محض غلط ہے کہ قرآن کریم صرف عمل کے لیے آیا ہے۔ ہم اس کی تحقیق مقدمے میں کر چکے ہیں۔ حق یہ ہے کہ بعض آیتیں فقط جاننے کے لیے ہیں، جیسے اللہ کی ذات و صفات کی آیتیں، اور بعض آیتیں فقط ماننے کے لیے ہیں، یعنی انہیں جانو مت، صرف مان لو کہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ بعض آیتیں ڈرنے کے لیے جیسے عذاب کی آیتیں، اور بعض آیتیں خوش ہونے اور امید کے لیے جیسے رحمت کی آیتیں۔ تو یہ متشابہات صرف ماننے کے لیے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ انہیں قرآن پاک میں کیوں رکھا گیا، اس کا جواب یہ ہے کہ چند حکمتیں ہیں۔ ایک، ان پر ایمان لانا۔ دو، ان کی تلاوت کرنا، کیونکہ تلاوت میں ایک حروف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اگرچہ الف لام میم کے معنی سمجھ میں نہ آئے، مگر اس کے پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان معلوم ہوتی ہے۔
کہ حق تعالیٰ کے ایسے رازدار ہیں کہ ان کے رازوں تک فرشتوں کی بھی رسائی نہیں۔ چوتھا، عالموں کی آنکھیں نیچی ہوں گی اور دل سے غرور جاتا رہے گا، اور انہیں اپنی عاجزی، نیاز مندی کا اقرار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر عالم ہر چیز کے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ان کلمات کو نہ سمجھ سکے گا تو یہی کہے گا، یہی کہتے بنے گی کہ خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ پانچواں، ان کے معنی کا نہ سمجھنا قرآن کی خدائی کتاب ہونے کی دلیل ہوگی، کیونکہ جہاں تک دماغ کی رسائی نہ ہو اسے یہیں تک بنتا ہے کہ یہ خدا کی چیز ہے۔ تو یہ طرح میں سارے سوال بھی ہوئے، جواب بھی، یعنی مقطعات، یعنی یہ باتیں اس لیے رکھی گئی کہ ایک تو اس کو خدائی آسمانی کتاب بتانا تھا، دوسرا یہ کہ اگر آپ کے اندر یہ تکبر پیدا ہو جائے کہ میں اتنا جانتا ہوں، میں یہ سب جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں، میں وہ بھی جانتا ہوں، تو اس تکبر کو جو ہے نا ایک سیکنڈ میں ٹھوس لگ جاتی، جیسے پڑھتے تو وہاں تسلیم کرنا ہی پڑتا کہ بھائی اس کے معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ ہی نے نازل کیا اور اللہ ہی اس کو بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بہت سارے حکمتیں ہیں، بہت ساری جو ہے نا قدرت کاملہ کی جو ہے نا طریقے ہیں جس کے ذریعے جو ہے نا یہ چیز ہوتی ہے۔ قرآن پاک جو نازل ہوئی اس میں ساری چیزیں جو ہیں اس لیے رکھی گئیں تاکہ جو ہے نا انسان کی تربیت بھی ہو، ہدایت بھی ہو، اور کئی جگہ آپ کو ایمان لانا ہے، کئی چیزوں پہ ایمان لانا ہے۔ اب اور ایک اعتراض، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یعنی ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا۔ تم کہتے ہو کہ قرآن کریم کی بعض آیتیں بےحد مشکل ہیں، تو تمہاری یہ بات کلام الہی کے خلاف ہوگی۔ اب ایک سوال ہوتا ہے یہاں پہ کہ بھائی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یعنی ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا، تو پھر بولے پھر یہ مشکل کیسی؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت آپ نے پوری طرح نہ پڑھی۔ پوری آیت یہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے یا نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے، یعنی کوئی بھی آسمانی کتاب کسی امتی کے حفظ نہ کی۔ قرآن پاک کی یہ خوبصورت خصوصیت ہے کہ بچوں کو بھی حفظ ہے، تو یہ حفظ کے لیے آسان ہے نہ کہ سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح اس قرآن پاک کے ذریعے سے رب کو پہچاننا آسان ہے نہ کہ اسرار سمجھنا۔ کیا قرآن پاک کی وہ آیت نہ دیکھی وما یعلم تاویلہ الا اللہ، یعنی ان متشابہاتوں کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی اس کا جواب کہ بھائی آیت پوری پڑھو، عمل کے لیے جو چیزیں ڈائریکٹ اللہ کا حکم ہے وہ ماننے کے لیے بہت آسان ہے، لیکن راز و نیاز جاننے کے لیے بہت مشکل ہے، پھر آپ کو جو ہے نا کوئی در پکڑنا پڑے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا حافظ قرآن کچھ اور ہے اور عارف قرآن کچھ اور ہے۔ حافظ قرآن آپ کو حفظ تو کروا سکتا ہے لیکن راز و نیاز نہیں بتا سکتا، وہ ایک عارف قرآن ہی بتا سکتا کہ اس میں کیا راز و نیاز ہے، اس کے کیا معنی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے اس جواب سے وہابیوں اور چکڑالیوں کے سدھا اعتراضات اٹھ جائیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نور ہے، قرآن کریم دلیل ہے، قرآن کریم ہدایت دینے والا ہے، قرآن کریم شفا ہے، قرآن کریم تبلیغ کا ذریعہ ہے، قرآن کریم کتاب مبین یعنی کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اگر اس کے بعض آیتیں بالکل چھپی ہوئی اور مشکل ہوتی تو وہ نور ہوتی، نہ ہدایت نہ دلیل۔ ان سب کا جواب ہمارے مذکورہ جواب سے معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم کی ساری آیتیں حق تعالیٰ کو پہچاننے کی دلیل دینے والی اور اپنے لانے والے کی صداقت کے لیے نور وغیرہ ہیں، نہ یہ کہ ہر ایک کا راز سمجھنا بھی آسان ہے۔ اور پھر ایک اور ایک اعتراض یہاں پہ ہیں، متشابہات یعنی وہی جو الف لام میم جیسی چیزیں، قرآنیہ کا علم حضور کو بھی نہیں دیا گیا، صرف رب کو ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یعلم تأویلہ الا اللہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غلط ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم نہ دیا جاتا تو ان کا نزول بیکار ہو جاتا۔ فرماتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن، رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھا دیا۔ قرآن میں متشابہات بھی ہیں، اگر ان کی تعلیم نہ دی جاتی تو سارے قرآن کی تعلیم نہ ہوتی۔ یہ اس آیت کے خلاف، ہماری پیش کردہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ بغیر تعلیم الہی ان کی تعویل کوئی نہیں جانتا، یہاں صرف نحوی قاعدے کافی ہیں۔ یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کہ بھئی یہ مقطعات کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ آیت فرماتے ہیں کہ اس کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے اور اللہ ہی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، یہ ہمارا ایمان۔ ورنہ اگر علم عطا کرنا ہی نہیں تھا تو یہ نزول ہی کیوں ہوتا مثال کے طور پہ۔ اور کافا یا عین صاد والی واقعات تو ہم پڑھی چکے ہیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حروف پہ کہا کہ میں نے جان لیا، تو وہ علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، وہ جانتے تھے آپ متشابہات مخطیات، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر قرآن کا رمز و راز آپ جانتے تھے، اسی لیے جو ہے نا وہ آپ پہ نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ سبحان
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.